آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 41ویں قسط۔ پاپا، میں مائدہ، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز آپ مجھے آ کر لے جائیں۔ اس کی بھیگی درد میں ڈوبی آواز ڈرائیونگ کرتے یوسف الحسن کو پریشان کر گئی تھی، اور انہوں نے جیسے ہی گاڑی بیک کی تھی فریدہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مائدہ کا فون تھا، کچھ پریشان لگ رہی تھی اور رو بھی بہت رہی تھی۔ انہوں نے دھیمے سے کہا تھا اور وہ مضطرب ہو گئی تھی۔ مائدہ نے آپ سے کچھ کہا تو ہوگا؟ ان کا دل تو کل سے ہی گھبرا رہا تھا اور بار بار نہ جانے کیوں بیٹی کا ہی خیال آ رہا تھا، اور مجبوری تھی کہ وہ خالہ کی فوتگی میں نواب شاہ گئی ہوئی تھی، اس لیے بیٹی سے رابطہ بھی نہ کر سکی تھی، اور راستے میں ہی تھیں کہ ان کی گھبراہٹ کا سبب مل گیا تھا۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، اس کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی، جیسے وہ روتی رہی ہو۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ بھائی صاحب اور بھابھی بھی گھر میں نہ تھے۔ آج کل حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، آپ بس دعا کریں کہ ہماری بیٹی خیریت سے ہو۔ وہ دونوں ہی پریشان اور دل میں ہزار خدشے لیے جس پل کاشانہ عالم پہنچے، وہ لوگ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے کہ ان کی گاڑیاں آگے پیچھے ہی تو نواب شاہ سے کراچی پہنچی تھی۔ مائدہ کہاں ہے بھابھی؟ انہوں نے چھوٹتے ہی راشدہ سے پوچھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ہم پہنچے ہیں، مائدہ تو ملے بھی نہیں ہے، اپنے کمرے میں ہوگی، تم آرام سے بیٹھو، میں حنین سے کہہ کر بلوا لیتی ہوں اسے یہیں پر۔ راشدہ سادگی سے بتاتے ہوئے حنین کو دیکھ کر بولی تھی، مگر انہوں نے حنین کو روکا تھا اور کھڑی ہو گئی تھی۔ میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ اب تو وہ تینوں بھی پریشان ہو گئے تھے۔ بات کیا ہے فریدہ، سب خیریت تو ہے؟ نوید عالم پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ تب انہوں نے مائدہ کے فون کا بتایا اور مائدہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، اور راشدہ بھی ان کے پیچھے ہی حیران پریشان سی بڑھی تھی، اور باقی رہ جانے والے یوسف الحسن اور نوید عالم کی نگاہیں حنین پر جم گئی تھیں کہ گھر میں وہی تو تھی، مگر اس نے نگاہیں چرائیں اور وہاں سے نکل گئی۔ فریدہ نے دروازے پر دستک دی تھی اور کوئی جواب نہ پا کر آواز لگائی تھی۔ ماں کی آواز سن کر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ ماں کے سینے سے لگی جو رونا شروع ہوئی تھی، ان دونوں کی ہی جان نکال لے گئی تھی۔ مائدہ، میری جان، کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ بتاؤ مما کو۔ وہ بہت مشکل سے پوچھ رہی تھیں، کمرے کی حالت بھی ابتر تھی، اور وہ یوں ٹوٹی بکھری لگ رہی تھی کہ فریدہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ ماما پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ وہ بھابھی کو دیکھنے لگی تھی کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور راشدہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ رہی تھی، اس لیے ان کی پریشانی فریدہ سے سوا تھی کہ ان کے اندازے فی الحال معمولی تھے، اور جس نہج پر جا کر وہ سوچ رہی تھیں قدموں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہو رہی تھی۔ مائدہ بیٹا، رو نہیں اور تسلی سے بتاؤ کہ بات کیا ہے، یا اسجد سے جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا تم سے کچھ؟ وہ اس کے چہرے پر عائد نم بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ مما، اس شخص نے کچھ نہیں، بہت کچھ کہا، میری ذات کا غرور چھین لیا، میں مر رہی ہوں مما، اس کمرے میں مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے، مگر میں یہاں مرنا نہیں چاہتی، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں مرنے سے بچا لیں مما۔ وہ بولی نہیں تھی، اپنی اذیت کا کچھ حصہ بیان کرتی ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لے گئی تھی، اور وہ یوں بکھر کر تڑپ تڑپ کر روئی تھی کہ سنگ دل سے سنگ دل، بے مہر سے بے مہر پتھر کا سینہ شق ہو جاتا، اور وہ تو پھر ماں تھی، اس کو خود سے لگائے رونے لگی تھی۔ راشدہ نے اگر دیوار کا سہارا نہ لیا ہوتا تو وہ پورے قد سے نیچے آ گرتی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اپنی نظروں سے ہی گر گئی تھی، اور وہ ماں کے سینے سے لگی روتے بلکتے اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ ان دونوں کے ہی اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اور وہ سب ہی ہاسپٹل کے کوریڈور میں پریشانی سے کھڑے تھے، اور اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھے، جو زندہ رہنے کی ہر آس، ہر چاہت کو ہی رات کی سیاہی میں دفنا چکی تھی۔ اس کے اعصاب بکھر گئے تھے،
اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ 11 گھنٹوں سے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ سب اس کی حالت سے پریشان، اس کا سبب جاننا چاہتے تھے، اور راشدہ نے روتے ہوئے خون ہوتے دل مٹی میں مل جانے والی تربیت کی تکلیف کو بھلائے اس باوقار اور انا پسند بھرم رکھتے رکھتے بکھر جانے والی لڑکی کا بھرم سب کے سامنے رکھ لیا تھا، اس کی ذات کو تشہیر سے بچا لیا تھا۔ اسجد اپنے عمل پر نادم نہ تھا، وہ خود کو غلط نہیں سمجھ رہا تھا، مگر جب اسے مائدہ کے ہاسپٹل میں ہونے کا پتہ چلا تھا، ندامت کا احساس اس کے ہر احساس پر حاوی ہو گیا تھا، اور اسی کے زیر اثر اس نے اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ ہاسپٹل پہنچا تھا، نوید عالم نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہاں سے دفع ہو جانے کو کہا تھا۔ اس کی ندامت پر ہونے والی بے عزتی حاوی ہو گئی تھی اور وہ وہاں ٹھہرا نہ تھا۔ اس کو دیکھ کر فریدہ اور یوسف الحسن نے کسی قسم کا ری ایکشن ظاہر نہیں کیا تھا کہ ان کی حسیات تو بیٹی کی جانب مرکوز تھی۔ ان کا تو رواں رواں اس کی صحتیابی کے لیے دعا گو تھا۔ 11 گھنٹے 24 گھنٹوں میں منتقل ہو گئے تھے۔ ارحم الحسن بھی پنڈی سے آ گیا تھا، اور اس سب کی دعائیں ہی تھیں کہ روح کے مردہ ہو جانے کے باوجود اس کے وجود میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی موت کو شکست دے گئی تھی کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سن رہے ہیں سعد عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ مما، اس سب کی ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ آپ سے کتنی بار کہا تھا نا میں نے کہ مائدہ کچھ پریشان لگتی ہے، وہ شادی کے بعد خوش نہیں ہے، اس نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا ہے، وہ اداس رہنے لگی ہے، مگر آپ نے میرا وہم کہہ کر ٹال دیا، نہ آپ نے خود کوئی بات کی نہ مجھے کرنے دی۔ اسجد نے میری بہن کی زندگی تباہ کر دی، اور میں اب کسی کا بھی منہ دیکھ کر خاموش نہیں رہوں گا۔ اسجد کو جواب دینا ہوگا کہ اس نے جب شادی کی ہوئی تھی تو مائدہ سے شادی کیوں کی، کیوں میری بہن کو موت کے دہانے تک لے گیا، اور بخدا میری بہن کو کچھ ہوا تو میں اسجد کو جان سے مار دوں گا۔ وہ بہن کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا کہ وہ شخص رشتوں سے محبت کرنے، ان کا احترام کرنے والا تھا، خود سے وابستہ کسی بھی انسان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مائدہ کے لیے تو وہ پریشان رہا تھا، ماں سے اپنی پریشانی بانٹی بھی تھی، خود مائدہ سے پوچھا تھا، مگر کہیں سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تھی۔ اب انکشاف ہوا تھا کہ مائدہ سے شادی سے پہلے اس نے شادی کی ہوئی تھی، اس کی ایک بیٹی بھی ہے، اور یہی انکشاف مائدہ کو موت کے دہانے تک لے گیا۔ راشدہ کے علم میں یہ بات تھی، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ جو بات وہ کسی کے سامنے کہہ نہیں پا رہی، وہ سب کو نہ صرف بتائیں گی بلکہ اس کے ذریعے ہی کتنے لوگوں کا بھرم رہ جائے گا۔ پلیز ارحم، کچھ الٹا سیدھا مت کر بیٹھنا، کیونکہ میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ ماں کو روتے دیکھ کر وہ نرم پڑ گیا تھا۔ آئی ایم سوری مما، بٹ مائدہ کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، اس کے ہم سب مجرم ہیں، وہ دکھی تھی، پریشان تھی، اور ہم سب اپنی زندگی میں مگن رہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں اپنی زندگی میں مگن نہیں تھی، مائدہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، میرے پوچھنے پر بھی نہیں۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ مما، آپ کے محسوسات غلط نہیں ہیں، میں خوش نہیں ہوں، لیکن میں خدا کی ذات سے مایوس بھی نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میری زندگی سہل ہو جائے گی، اور جب مجھے یقین ہے تو کیوں میں اشتہار لگا کر سب کی ہمدردیاں سمیٹوں کہ مجھے اپنی انا بہت عزیز ہے۔ کوئی مجھ سے سوال کرے، یہ مجھے نہیں پسند، اور بتانے سے تکلیف راحت تو نہیں بنے گی نا، اس لیے میرا بھرم قائم رہنے دیں، نہ سوال آپ کریں نہ کوئی اور۔ ارحم بھیا سے بھی کہہ دیں کہ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، اور میرے نصیب میں خوشیاں ہوں گی تو وہ بھی مل جائیں گی، کہ مکمل جہان تو کسی کو بھی نہیں ملتا۔ اور بس اسی لیے میں خاموش رہی، تمہیں بھی رہنے کو کہا کہ مائدہ بہت حساس لڑکی ہے، اپنی عزت نفس اور وقار اسے ہمیشہ عزیز رہا۔ اسد کا رویہ ٹھیک نہیں تھا،
توجہ محبت کچھ نہیں دیا اس نے، مگر وہ سہ گئی، مگر یہ نہ سہ سکی کہ اس کا شوہر ہی اس کا نہیں ہے۔ وہ بیٹے کے کاندھے سے لگی بری طرح رو رہی تھی، وہ احساس جو وہ کبھی بیٹے سے تو کیا شوہر سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی، وہی احساس ان کو خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ بیٹی کی ناقدری پر وہ تڑپ رہی تھی، مگر کہہ نہیں سکتی تھی۔ اسجد تو اس کو اپنے فلیٹ پر دیکھ کر ہی حیران تھا کہ اس کے عمل پر ساکت رہ گیا تھا۔ تھپڑ میں نے تمہیں مائدہ کا بھائی بن کر نہیں مارا ہے کہ اس کا بھائی بن کر تم سے جواب طلبی کرنے پر آؤں تو تمہیں جان سے ہی مار دوں۔ وہ بہت اذیت زدہ لہجے میں کہتا اس کو ہی نہیں یسریٰ کو بھی ششدر کر گیا تھا۔ تم پر کتنا بھروسہ کیا تھا اسجد، اور تم نے ہم سب کا بھروسہ توڑ دیا۔ کہتے ہوئے نگاہ یسریٰ پر پڑی تھی۔ یہی لڑکی تھی نا جس کا ایکسیڈنٹ تمہاری گاڑی سے ہوا تھا؟ تم اس کے لیے کتنا پریشان تھے، میرے ذہن میں کتنے ہی سوال اٹھے تھے مگر تم پر شک نہیں کیا۔ وہ اس پر سے نگاہ ہٹا گیا تھا جو 2 ماہ کی بچی گود میں لیے ساکت اور شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اتنا تو با اختیار تھا نا کہ اپنی اپروچ کے ذریعے تمہاری انکوائری کروا لیتا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری زبان پر بھروسہ کیا، جبکہ اگر تم مجھ سے کہتے نا اسجد کہ یہ لڑکی تمہاری محبت ہے، تمہاری محبت میں جان دینے چلی تھی، تو میں خود تمہاری سے شادی کرواتا، لیکن تم نے ہم سب سے جھوٹ بولا، ہمیں دھوکہ دیا، ہماری بچی کی زندگی برباد کر دی۔ اس سے محبت تھی، شادی بھی کر لی تھی، تو کیوں کی مائدہ سے شادی؟ اور شادی کر لی تھی تو کیا کمی تھی اس میں جو اسے خوش نہ رکھ سکے؟ تم پہلے انسان تو نہ تھے جس نے 2 شادیاں کی تھی، تو پھر کیوں میری بہن کو اس نہج پر لے آئے؟ اور ہم آج کتنے بے بس ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں بددعا نہیں دے سکتے، ماموں جان سے جواب طلبی نہیں کر سکتے۔ تم نے اپنی کمزوری سے رشتوں کو سوال بنا دیا ہے۔ تم اتنا سب کچھ کر کے بھی یہاں مطمئن سے خوشگوار زندگی گزار رہے ہو۔ موت سے لڑ کر تو میری بہن آئی ہے، نظریں تمہارے والدین چراتے پھر رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ ماموں جان کتنے دکھی ہیں، تمہارے کیے کی معافی وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر مانگ رہے ہیں، اور تم اپنی زندگی میں مگن ہو۔ ارحم الحسن کا لہجہ بھیگا ہوا تھا اور وہ صحیح معنوں میں آج خود کو زمین میں گڑتا محسوس کر رہا تھا۔ ان سب کی اعلیٰ ظرفی نے اسے کتنا حقیر بنا دیا تھا۔ وہ ارحم کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت بھی اس تک اس لیے نہیں پہنچا تھا کہ اس نے اس کی بہن کو تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے آیا تھا کہ وہ خود اپنے کیے کی معافی مانگے تاکہ اس کے پیرنٹس کو کسی سے معافی مانگنی نہ پڑے۔ تمہارے کیے کسی بھی عمل میں ماموں جان اور بڑی مامی کا قصور نہیں ہے، اس لیے یہاں چھپ کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ سب کا سامنا کرو، زندگی کا فیصلہ کر لو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے ماموں جان معافی مانگے کہ تم بے حس ہو گئے ہو۔ ہم میں ابھی انسانیت بھی باقی ہے اور رشتوں کا احترام بھی۔ وہ ایک غصہ و نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتا، جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا، اور اسے لگا تھا کہ وہ خود سے اب کبھی نظر نہیں ملا پائے گا۔ اسے احساس جرم ہو گیا تھا، اور جس نے اب اسے ساری عمر ہی بے چین رکھنا تھا کہ کہی ہوئی بات اور کیا ہوا عمل لوٹایا نہیں جا سکتا۔ آپ لوگ کیوں ہر دوسرے دن میری ذات کی پنچایت لگا کر بیٹھ جاتے ہیں؟ دھیمے لہجے میں نپا تلا بولنے والی مائدہ شعلہ جوالہ بنی ان دونوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ محض 15 دنوں میں وہ بالکل ہی نچڑ کر رہ گئی تھی۔ زرد چہرہ، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے۔ اس کو دیکھ کر راشدہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ 3 دن بعد جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر الحسن ہاؤس آئی تھی، اس کے بعد اس نے کاشانہ عالم کے کسی مکین سے سامنا نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ حنین کو بھی اپنے سامنے سے دفع ہو جانے کو کہہ دیا تھا، اور ذرا ذرا سی بات پر منہ پھلا لینے والی حنین نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے دل میں اسجد کے لیے نفرت محسوس کرنے لگی تھی۔
میں تم سے بہت شرمندہ ہوں مائدہ، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ وہ رو رہی تھی۔ آپ لوگوں کی شرمندگی میرے دکھوں کا مداوا نہیں بن سکتی، میرا کھویا مان میری ذات کا غرور نہیں لوٹا سکتی۔ تو مجھے کیا ضرورت ایسی شرمندگی کی؟ مجھے نہیں چاہیے آپ کی شرمندگی، اور نہیں کرنا مجھے کسی کو بھی معاف۔ آپ اور ماموں جان ہی میری بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ آپ لوگوں نے ہی جانتے بوجھتے میری شادی اس شخص سے کروائی جو مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور میں آپ کو اور ماموں جان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شائستگی کی اعلیٰ مثال مائدہ اس وقت بدتمیزی کا نمونہ لگ رہی تھی۔ الحسن ہاؤس کے در و دیوار بھی اس کے تیز لہجے پر حیران تھے کہ وہ بھی تو اس کے نرم میٹھے لہجے کے عادی تھے۔ تمیز سے بات کرو مائدہ، حالات کچھ بھی کیوں نہ ہوں، ہم تمہیں اپنے سے بڑوں کی توہین کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ وہ بیٹی کی حالت سمجھتی تھی، اس کے باوجود سختی سے سرزنش کر گئی تھی۔ راشدہ کا دھواں دھواں چہرہ انہیں شرمندہ کر گیا تھا، اور وہ لوگ ان کے اور نوید عالم کے سبب ہی تو خاموش تھے کہ وہ کیسے بھی حالات میں بڑے بھائی اور بھابھی کو شرمندہ یا بے عزت ہونے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اعلیٰ ظرفی دکھا گئے تھے۔ نم آنکھوں سے جب ہاتھ جوڑ کر نوید عالم نے ان دونوں میاں بیوی سے معافی مانگی تھی تو یوسف الحسن بہت تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام گئے تھے، کیونکہ وہ نوید عالم کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 41ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔